سوال آپ سے یہ ہے 1970 کے جو الیکشن تھے ان الیکشن میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیوں نہیں کیا؟ اس سے پہلے آپ ایم پی اے بھی تھے 1962 کی جو اسمبلی تھی اس میں. تو پہلے تو ہمیں اس کی وضاحت کر دیں کہ جو 70 کے الیکشن تھا اس کا کیا سینیریو تھا, آپ کے انکار کرنے کی کیا وجہ تھی, آپ اس وقت الیکشن کیوں نہیں لڑے؟ یہ شاید عام آدمی نہ سمجھ سکے, لیکن میں متنفر ہو گیا تھا جو میں نے حالات دیکھے ملک میں جو سیاست اس وقت چل رہی تھی. بالکل میرا دل نہیں چاہا کہ میں اس الیکشن میں حصہ لوں. میری اپنی فیملی, میرا اپنا قبیلہ, آپ جانتے ہیں قبائلی نظام اس وقت بہت زیادہ ہوتا تھا. رفتہ رفتہ اور بھی حالات بدل گئے ہیں. جتنا سب آتے تھے, خاص طور پہ میری اپنی فیملی جو چچے ہیں, 3 چچے آتے تھے, تسا اٹھو ترسا میں نہیں, میں نہیں اٹھتا. اور پھر انہوں نے آخر کہا کسی کو تو نامزد کریں. ان کو یہ فکر تھا کہ ہمارے جو اپوزیشن گروپ تھا اس وقت, فیض محمد خان وغیرہ, وہ آ جائیں گے, اور لازماً وہ پھر فائدہ اٹھا جاتے ہیں نا, جو میں نہیں لڑ رہا, چچوں کو بھی نام اٹھاتا. تو اس پہ ہم نے پھر فیصلہ کیا تھا, عطا محمد خان کو اس کو کھڑا کیا تھا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی مجھے اجازت دیں کہ میں ڈاکٹر نذیر صاحب کی امداد کروں گا. میں نے کہا پھر میں آپ کی امداد نہیں کروں گا. ہم کسی جماعت میں نہیں ہیں. آپ الیکشن لڑیں تو میں آپ کا سارا الیکشن لڑوں گا, لیکن اگر آپ نے یہ, پھر میں آپ کی جماعت, میں آپ کی حمایت نہیں کروں گا. وہ تو اس کے لیے تو کافی ہو گئی یہ بات. ڈاکٹر صاحب مجھے ملنے آئے تھے مرحوم, ہاں, اور ان کی ملاقات سے 2-4 دن پہلے, اس زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارا وہ میلہ اسپان وغیرہ ہوا کرتا تھا, وہ جہاں پہ ریلوے اسٹیشن بنا ہوا یہاں ہوتا تھا. تو وہاں ان کے نوجوان تھے, وہ اپنی پیمفلٹ تقسیم کر رہے تھے, تو میرے پاس بھی آ کے دے دی. میں وہاں پڑھا, وہاں بیٹھا ہوا تھا, میں پڑھا. انہوں نے اپنا منشور بتایا ہوا تھا وہاں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. اور 3-4 نمبر پہ تھا زرعی اصلاحات. وہ میں نے جیب میں رکھ لیا اور چلتا رہا. وہ چرچے ہوتے رہے, الیکشنوں کی باتیں ہوتی رہی. تو ایک دن ڈاکٹر صاحب ویسے مجھے ملا کرتے تھے, تعلق واسطہ تھا, شہریہ سے ہوتا ہے, ملا کرتے تھے. لیکن وہ ایک جماعت کے تھے, میں اس جماعت کا تو نہیں تھا. مجھے ملنے آئے تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب باقی بات کسی کو کرنے سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسلام نے کہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا قرآن, ہمارے لیے تو یہ 2 راہبر ہیں نا, اور تو تیسری بات تو ہے نہیں, زرعی اصلاحات کا کہاں ذکر ہے. تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ سردار صاحب اگر آپ سے اور آپ کے بزرگوں سے عشر زکوٰۃ کا حصہ لیا جائے آپ کی تو ساری جائیدادیں ضبط ہو جائیں گی. مجھے بڑا غصہ آیا. تو آپ یہ الزام لگا رہے ہیں میرے اوپر اور میرے بزرگوں کے اوپر کہ ہم عشر زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے. یہ کس نے کہا آپ کو؟ اس کو تو ٹھکانے ہو گیا نا. وہ نہیں, یہ دیکھیں پھر اس کو چھوڑ دیا, وہ موضوع ہی چھوڑ دیا کہ فلانا کہہ رہا ہے کہ جی ہم زمینیں بھی ضبط کر لیں گے, ان کا سر قلم کریں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا سر بھی بچ جائے اور آپ کو ایک معقول گزارا بھی مل جائے. میں نے کہا تو یہی تو میں پوچھ رہا ہوں, کہاں ہے یہ حدیث میں؟ ہے ختم. قرآن میں تو ختم. دیکھیں نا سردار صاحب, حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت وہ تھے, خلیفہ وقت تھے. تو ایک صحابی کو کچھ ٹکڑا زمین کا ملا تھا بیت المال سے. تو فلاں جہاد کے موقع پر آپ نے اس صحابی سے فرمایا کہ بھئی مجھے واپس چاہیے کیونکہ ہم وہ جہاد کے لیے تیاری کریں. تو میں نے کہا بسم اللہ, مجھے بتائیں کون سا جہاد کر رہے ہیں آپ, میں از خود دوں گا آپ کو زرعی اصلاحات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر حضرت عمر نے مثال چھوڑ دی تو میں ان کا دل سے وہ عقیدت کرنے والا ہوں, تو میں خود دوں گا آپ کو. دیکھیں سردار صاحب, یہ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یہ بڑی لمبی بحث ہے, آپ کے پاس ٹائم نہیں. میں نے کہا میرے پاس بڑا ٹائم ہے. وہ اس وقت ایسا تھا کہ میرے جو دن کے وہ ہوتے تھے آنے جانے والے سب کو بھگتا بیٹھا تھا, مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا. بہرحال وہ نہیں جواب دے سکے. تو میں نے ان کو کہا کہ جب تک آپ مجھے اس ایشو پہ مطمئن نہ کریں تو میرے تو پھر نہیں آپ کے ساتھ کوئی حمایت بنتی. آپ تو ہمارے گلے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. انہوں نے غالباً کہا یا ان کی قیادت نے, مولانا مودودی صاحب نے کہا, سردار شہرباز خان میرے پاس آئے تھے, ہم اس وقت فورٹ منرو بیٹھے ہوئے تھے, وہاں آئے ملے. میں نے کہا نہیں, آپ بھائی ہیں, آپ کے لیے میں رجحان تک بھی کروں گا لیکن ان کے لیے نہیں. وہ مجھ سے خفا ہو گئے. وہ شاید ان کا تعلق تھا مولانا مودودی صاحب سے. بہرحال وہ بات اس وقت تک تو گزر گئی. اس طرف سے سردار محمد خان صاحب لغاری تھے, چوٹی کی سیٹ, چوٹی کے اوپر حلقہ جو بنتا تھا. ان کی اپنی پارٹی میں فیملی میں کوئی میٹنگ ہوئی تھی
جس میں بزرگ اور نوجوان سارے سردار محمد خان مرحوم کے گھر پہ بیٹھے تھے، وہاں یہ ڈسکشن ہوئی تھی۔ تو کسی نے انہی کے فیملی میں سے کسی نے کہا کہ آپ سردار محمد خان کو مخاطب ہو کہ آپ شمالی سیٹ پہ اٹھ رہے ہیں، آپ نے کھوسا سردار سے بات کی ہے؟ تو انہی میں سے کسی نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں، ہم بتائیں گے آپ کو کہ ذوالفقار کا اپنے تمن میں کتنے اثرات ہیں۔ یہ فکرہ مجھے پہنچا تھا کیونکہ اسی نوجوان طبقے میں میرے کلاس فیلوز بھی تھے، میرے بچپن کے دوست بھی تھے، انہوں نے آپ کی کہا تو میں نے کہا یار میں تو ان کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں تو کسی کی امداد نہیں کر رہا، میں تو صرف صوبائی سیٹ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میرے بزرگ ہیں، چچا ہیں، اور اگر وہ نہیں آتے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس جانے کی، مجھے بلا لیتے، وہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، میرے بابا سے بھی بڑے ہیں، مجھے بلا لیتے، میں بھاگ کے چلا جاتا، چچا ہے وہ، نہیں تو پھر میں صرف صوبائی سیٹ پہ کر رہا ہوں، نیشنل کا میں نہیں کروں گا۔ وہ چلتا رہا، یہ لوگ گئے ہمارے علاقے میں تو ان کو شاید میں نے جس طرح دیکھا تھا، ایک سردار محمد خان ہوتے تھے مرحوم اور ایک ان کا ڈرائیور، اچھا، دو بندے، کھوسا کوئی نہیں نکلا تھا ان کے ساتھ۔ پھر انہوں نے اس کے باوجود کہ میں خاموش بیٹھا تھا، مجھے ایسا انہوں نے ایک جیسے کہتے ہیں نا سرائکی میں کہتے ہیں چوک، اپنا نوجوان طبقہ میرے پاس بھیج دیا۔ ٹھیک ہے، عمر میں وہ میرے ہم عمر تھے، کوئی 2 سال چھوٹا ہوگا، کوئی 3 سال چھوٹا ہوگا، فاروق خان مجھ سے 4 سال چھوٹے تھے، لیکن وہ تو سروس میں تھے۔ لیکن سردار سردار کے برابر ہوتا ہے، عمر کا اس میں لحاظ نہیں ہوتا۔ آپ لغاری سردار ہیں، میرا اپنا قبیلہ ہے، آپ مجھے بلا لیتے تو میں بھاگتا ہوا چلا آتا آپ کے پاس، آپ بزرگ ہیں میرے۔ لیکن یہ جو آپ نے، اور ان کا فکرہ یہ تھا کہ بھائی جان ہمیں بڑا افسوس ہوگا آپ ہار کی طرف، ہاں جیت تو ہم چکے ہیں، جیت تو ہم چکے ہیں، ہمیں بڑا افسوس ہوگا آپ ہار کی طرف کھڑے ہوں گے اور ہم جیت کی طرف کھڑے ہوں گے۔ میں نے کہا بھائی صاحبان جب آپ کو اتنا یقین ہے تو میری کیا ضرورت ہے آپ کو، آپ لڑے، آپ تو جیتے ہوئے ہیں۔ دوسرے دن میں اٹھ کے بھاگ پڑا تھا اس بات کے بعد، یعنی اتنا آپ مجھے سمجھتے ہیں کہ بے حس ہو گیا ہوں میں کہ مجھے آپ نے ہارا ہوا بنا دیا اور آپ جیتے ہوئے بن گئے ہیں، میں اپوزیشن میں بیٹھا ہوں گا اور آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوں گے، یہ تو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور بن منتے شہرباز خان کو کہا، میں نے کہا شہرباز خان آپ مجھ سے ناراض ہوئے تھے، اللہ ان کو بخشے، وہ فوت ہو چکے ہیں، میں جا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کی امداد پہ۔ ڈاکٹر صاحب نہیں آئے میرے پاس، آپ کی اپنی اس بات کے بعد آپ نکلے ان کی حمایت، کیونکہ دیکھیں نا، اور میں کس کی کرتا۔ خواجہ صاحب نے مجھے پیغام بھیجا تھا، وہ بھی وفات پا چکے ہیں، بڑے بزرگ آدمی تھے، انہوں نے اپنے 2 صاحبزادے بھیجے میرے پاس، خواجہ قطب الدین صاحب مرحوم مغفور نے، کہ بابا کہتے ہیں جی آپ ہاں کریں تو میں آپ کو ملنے آتا ہوں۔ تو میں نے ان کو منہ پہ کہا تھا، نہ میں آپ کے خاندان کا مرید ہوں، نہ آپ کا ہمسایہ بیٹھا ہوں، یہ طریقہ نہیں ہوتا کسی سے سیاست بات کرنے کا، نہ صحیح وہ آدھ ہیں جو تسا ہاں کرے سو تسن دے، میں کہ ہاں نہ کرے سو، میں نے کہا کہ بہن گال کرن، ہاں وہ پھر خواجہ صاحب تھے، ان کو اپنے پیری مریدی پہ ہوگا، ضرور ہو سا ہوگا اور تھا، اور کسی نے میرے ساتھ رابطہ نہیں کیا۔ سردار محمد خان کو تو یہ جواب ملا تھا مجھے، اور دوسرے مضبوط کوئی کینڈیڈیٹ تھے وہ تھے حضرت عبدالستار توسوی صاحب، بڑی مضبوط سیٹ تھی ان کی بھی شخصیت تھی، انہوں نے میرے سے رابطہ نہیں کیا، حال تعلق تھا ان سے، ایک شخصیت تھے، بالکل بلا شبہ شخصیت تھے۔ اور پھر میں بلا کسی منظمات ان کے پیچھے چل پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے رزلٹ دیا کہ ان کے 31-34 ہزار ایسے کوئی ووٹ تھے، جس میں سے 14,000 کھوسا تمن کا تھا۔ اور سردار محمد خان مرحوم کا مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا بزرگ تھے اور تعلق تھا ان کے ساتھ، اور پتہ نہیں کس کے کہنے پہ انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا، میں نہیں کہنا چاہتا کچھ بھی، وہ ان کے اپنے خاندان کی بات ہوگی۔ ان کو تمن کھوسا کے اندر کہیں 9 ووٹ، کہیں 2 ووٹ، کہیں 4 ووٹ، ایک حلقے میں 54 ووٹ ملے تھے ان کو دلانہ، ان کے 54 تھے اور ڈاکٹر نذیر کے 565، یہ فرق تھا۔ اور مجھے افسوس ہوا، بعد میں مجھے افسوس ہوا کہ کس نے سردار محمد خان کو اس طرح سے مشورہ دیا تھا کہ مجھ سے بگاڑے کیوں، حالانکہ بہت اچھا تعلق تھا، میں تو بالکل ان کو اپنا چچا سمجھتا تھا، بلاتا بھی چچا تھا ان کو، تو مجھے افسوس ہوا تھا، میں خوش نہیں ہوا تھا اس بات پہ۔ ان پہ بھی مجھے ایک بڑی ناراضگی آئی تھی،
کہ میں ان کا کام کر کے آ رہا ہوں، یہ جو جس کو ہم پچات کہتے ہیں، جہاں نہ سڑکیں ہوتی تھی اس زمانے میں، نہ راہ راستے ہوتے تھے، جیپیں تھیں، ہم بندوں پہ بھی چڑھا جاتے تھے، نکال جاتے تھے، ریتوں میں نکال جاتے تھے، واپس آ رہا ہوں تو مین بازار میں ڈاکٹر صاحب مرحوم کی جیپ تھی، جماعت اسلامی کی تھی، ان کی نہیں تھی، جو ان کو کیمپین کے لیے دی ہوئی ہوگی، لاؤڈ سپیکرز لگائے ہوئے اور لگے ہوئے سرداروں کو اور تمنداروں کو. میں نے اپنی جیپ ان کے ساتھ جا کے کھڑی کر دی، تو پھر میری طرف دیکھ کے کہتے سلام سلام. میں نے کہا سردار کیا سلام؟ 3 تمندار سردار آپ کے ساتھ ہیں، کھوسا، بزدار، کیسرانی. لغاری سردار خود کھڑے ہوئے ہیں اور باقی جو ہے وہ اس طرف ہیں، ان کا آپ کی سیٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور ہمیں ہی آپ کاٹ رہے ہیں. نہیں سر، ہم تو ان کے بارے میں اردو میں بات کرتے تھے، ان کے جو نوجوان تھے، ہم تو ان کے بارے میں کہتے تو ان کا نام لینا. پھر آپ تو سمنداروں کو کہہ رہے ہیں نا، سرداروں کو سمنداروں کو رگڑا دیا، اور ہم تینوں آپ کے ساتھ ہیں. اور تھے بھی یہی، میں، سردار دوست محمد خان بزدار اور سردار منظور خان کیسرانی، تینوں ان کے امدادی تھے. وہاں سے بھی انہوں نے میجورٹی لی، بزدار سے بھی انہوں نے میجورٹی لی، میرے سے تو 14,000 ووٹ انہوں نے لیے. اپنے ان کے جتنے بھی ووٹ گن لے 4,000-4,500 سے زیادہ نہیں تھے. میرا اپنا جو ایک، ہو سکتا میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن کھوسا تمن کا تو میرے پاس تھا نا رزلٹ، اس میں تو ان کی کوئی جماعت کے نہیں تھے. بہرحال وہ اسی طرح ہوا. اور ڈاکٹر صاحب کی شہادت ہو گئی. ڈاکٹر صاحب کی شہادت کے بعد 72 میں اس پہ آپ جو ہے نا بائی الیکشن میں آپ نے اپنے نامنیشن پیپر کے لیے، وہ پھر کیا فارمیٹ تھا، مطلب کیسے راضی ہوئے؟ نہیں، میں نے اٹھنا ہوتا تو میں اسی وقت اٹھ جاتا، مین الیکشن میں اٹھ جاتا. ٹھیک ہے. اس وقت جو بھی اس وقت کی پولیٹیکل جماعتیں تھیں، سب نے اتحاد کیا پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے خلاف، اور ان کو کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ملا سوا میرے. پھر سردار شہرباز خان کو انہوں نے بلایا، وہ آ گئے. نہیں یہ تو سوری میں قطع کلامی، ڈاکٹر صاحب کی تو اچھا وہ ڈاکٹر سردار عطا محمد خان کا بعد میں آئے گا، ٹھیک ہے، وہ ہم آگے ڈسکس کریں. وہ تو صوبائی سیٹ تھی، وہ تو ہو گئے نا. آپ کے پاس ہے پھر سردار شہرباز خان. ہاں، اور مجھے کہا کہ آپ سارے جماعتیں آپ پہ متفق ہیں کہ یہ ایک شخص ہے جو ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے پی 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 کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ، اور نہیں کوئی کر سکتا، کیونکہ لغاری خود ہار چکے تھے اور 5ویں نمبر پہ آئے تھے. ووٹس ان کے 5ویں نمبر پہ تھے، چوتھے یا 5ویں، چوتھے پہ تھے شاید. ڈاکٹر صاحب، خواجہ قطب الدین صاحب، مولانا عبدالستار صاحب، منظور، اور یہ 5ویں پہ تھے. 5ویں میرا نمبر سیٹ تھا، اور انہوں نے کھڑا کیا تھا خواجہ سلیمان صاحب. یہاں پھر یہ میرے پاس آ گئے سردار صاحب. اب بڑا بھائی تھا، نہ کرتے کرتے انہوں نے اور دوستوں کو بلا لیا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں لڑوں گا، اور ہم نے کاغذ بھرے. اور ان کے 2 وزیر اس وقت یہاں اس ریٹرننگ افسر کے دفتر میں ریٹائنگ روم بیٹھے رہے، جس دن میرا انہوں نے پیپرز کو اپروو کرنا تھا یا ریجیکٹ کرنا تھا. اور انہوں نے مجھے، میرے وکیل کو، میں بھی تھا کھڑا تھا وہاں اور وکیل بھی کھڑے تھے، ان کو کہا کہ سردار صاحب کو تو ووٹرز لسٹ میں نہیں ہے نام. میں نے کہا جی ہاں، ہم سے غلطی اس طرح ہوئی ہے کہ میں اسی سیٹ سے تو میں الیکشن لڑا ہوں، اس وقت میرا حلقہ تھا یہ، اور میرے پاس یہ پاسپورٹ ہے، پاکستان کا پاسپورٹ ہے، یہ میرے اس الیکشن کے ریزلٹس ہیں. یہ تو کسی نے کیا ہے، وہ صفحے گم کر دیے ہیں بیچ میں، کیونکہ میں تو ارادہ نہیں لگتا تھا، تو میں کیسے پہلے سے نام نکلوا لیتا یا ووٹرز لسٹ نکلوا لیتا. میرا تو ارادہ نہیں تھا. کس حق ہوتا اس کو مختصر کریں. مختصر یہ کہ آپ نے کاغذات مسترد ہوئے، آپ کا ووٹ لسٹ میں نام نہیں تھا. تو شہرباز خان نے مجھے کہا کہ لاہور چلتے ہیں. میں نے کہا چلے، لیکن کیا کریں گے لاہور میں؟ جو مجھے وکلاء نے بتایا کہ جس کا ووٹ رجسٹرڈ نہیں ہے اس کا تو وہ ووٹ ریجیکٹ ہو گیا، ختم ہو گیا. واٹ ول یو، وہاں کیا کریں گے ہم جا کے؟ نہیں، مولانا مودودی صاحب سے ملتے. میں نے کہا آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ کا ان سے تعلق ہے، میرا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کی سپورٹ میں نے مودودی صاحب کے حکم پہ تو نہیں کیا نا، آپ کے حکم پہ کیا، آپ کے کہنے پہ کیا. میرا ان سے تو کوئی تعلق نہیں. لیکن چلتے ہیں، چلے گئے. مولانا صاحب سے ملے، بہت بزرگ آدمی تھے. میرا جماعتی تعلق تو ان سے کوئی نہ عقیدے کا میرا ان کا کچھ تھا، لیکن بزرگ تھے، بڑے تھے. ملے ان سے،
انہوں نے کہا کہ سردار صاحب آپ اپیل کر دیں اور آپ لڑیں اور ہماری جماعت کا تو چلتا رہے گا نا، چرچا چلتا رہے گا۔ میں نے کہا مولانا صاحب آپ کو کسی نے غلط کہا، میں آپ کی جماعت کرنے، یہ سردار صاحب کے حکم پہ میں آیا ہوں، یہاں میرے بڑے بھائی ہیں، پھر آپ مہربانی کریں ہم کینڈیڈیٹ پٹ اپ کرتے ہیں، ان کی سپورٹ کر دیں۔ میں نے کہا سپورٹ تو کر دوں گا، پھر بھی آپ نے فکرہ تو یہ کہا ہے نا کہ ہماری جماعت تو چلتی رہے گی، میں آپ کی جماعت کا نہیں ہوں۔ میں نے اس کو بڑی وضاحت سے کہا تھا، لیکن احترام سے، بڑے تھے، بزرگ تھے۔ وہ پھر انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے بھائی کو میاں رمضان صاحب کو کھڑا کیا تھا، ہم ان کے ساتھ چلے تھے، اور ان کو باوجود ساری حکومت کے وہ جو بھی ان کے تھے حربے استعمال کیے، لیکن ان کا پھر بھی میرے خیال میں بھول رہا ہوں 40-45 ہزار ووٹ ان کا پڑا تھا شاید، اگر آپ کے پاس ریکارڈ ہو وہ دیکھ لینا، لیکن ان کے جیتنے کی کوئی سکوپ ہی نہیں تھا۔ وہ اس مین الیکشن میں تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ 3 سردار مل گئے تھے نا، تو وہ چل گئے بہت۔ سردار عطا محمد خان نے کیوں ریزائن کیا، وجہ؟ وہ بھی بڑی عجیب بات تھی ملک صاحب، یہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، تقریباً 4 سال گزر چکے تھے یا پونے 4 سال گزر چکے تھے، تو مجھے کھوسے اپنے کام سے آتے رہتے تھے۔ کسی کھوسوں میں سے کسی نے کہا کہ صحیح آپ کے چچا استعفیٰ دے کے آ گئے۔ میں نے کہا یہ کیسے استعفیٰ کیسے دے کے؟ ان کی کوئی سیٹ تھی، یہ تو اپنے قوم کی امانت تھی، یہ میری امانت تھی، یہ تو ناصر تو سب پتہ کرو۔ میں بڑا حیران ہوا کہ ایسی تو نہیں کہہ سکتا، معتبر آدمی تھا جو بات کر رہے تھے، اچھے معتبر آدمی تھے۔ میں اسی وقت بیٹھا بہادر گیا، مجھے دیکھ کے اس کا چہرہ اتر گیا کہ اس کو پتہ لگ گیا ہے۔ تو میں نے ان کے ساتھ جو بھی بات کرنی تھی میں نے کی، اور میں غصے میں واپس آ گیا، اور ہم نے سن لیا کہ جو ان کے مخالف گروپ تھا انہوں نے درخواست دے دی ہے PPP کو الیکشن لڑنے کی، اور پھر ان کے ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، تو تینوں بھائی میرے پاس آئے تھے۔ میں اس وقت گیا بیٹھا تھا، سردار طارق خان کھیتران رکنی کے خاندان سے ہیں، ان کی طبیعت ناساز تھی تو وہ ہاسپٹل میں یہاں ایڈمٹ میں ہوئے تھے، ہمارے ہاسپٹل میں، کیونکہ رکنی وغیرہ میں تو کچھ نہیں تھا نا، انتظام نہیں تھا۔ تو میں ان کے پاس بیٹھا تھا، ادھر سے میرے ملازموں نے بتایا اور جس نے بتایا ہوگا تو وہاں آ گئے۔ تو میں نے کہا جی آپ گھر پہ چلیں، میں سردار صاحب کی عیادت کے لیے۔ پھر یہاں آیا تو انہوں نے پھر وہی چرچا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ اگر میں نے لڑنا ہوتا تو میں آپ کو کیوں کینڈیڈیٹ کھڑا کرتا، پھر میں خود لڑتا۔ نہیں میں نہیں لڑوں گا۔ دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن روز آتے رہے۔ میں نے کہا نہیں میں نہیں لڑوں گا۔ اسی سال میرا اور ساری فیملی کو ساتھ لے جانے کا حج تھا، اور اچانک سردار میر بلک شیر خان مزاری اور سردار فاروق احمد خان لغاری، یہ دونوں 72 یا 73 میں یہ پیپلز پارٹی کو جوائن کر چکے تھے۔ فاروق خان نے اپنے والد صاحب کے انتقال کے بعد سروس چھوڑ دی تھی، پھر وہ یہاں آ گئے تھے، اور میر صاحب بھی PPP کو جوائن کر چکے تھے۔ تو یہ دونوں سردار صاحبان آ گئے، بیٹھے رہے ہم ڈرائنگ روم میں، تو انہوں نے یہی کہ آپ اٹھے۔ میں نے کہا جی نہیں، نہ کرتے کرتے میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں۔ ان دونوں سردار صاحبان میں سے ایک نے کہا کہ حج اگلے سال کر لیں گے۔ میں نے کہا دیکھیں آپ زیادتی کر رہے ہیں، حج چھوڑ دوں الیکشن کی خاطر؟ یہ تو سوال نہیں پیدا ہوتا۔ دوسرا دن، تیسرے دن آتے رہے، میرے بھائی تھے، میں کیا کہہ سکتا تھا، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے۔ تو پھر یہ طے ہوا کہ آپ صرف اپنے کاغذ پہ ہمیں دستخط دے دیں، بس آپ جائیں حج کریں۔ اور مجھے وہاں پھر اطلاع ملی تھی، غالباً 11-12 دسمبر تھا، ڈیٹ مجھے بھول گئی ہے، کہ کنگریچولیشنز یو بین الیکٹڈ ان اے پوسٹ۔ اس زمانے میں تار انگریزی میں ہی ہوتی تھی، تو وہیں مجھے ملی تھی۔ ہم تو حج کے مراسل میں تھے، چلے ہوئے تھے، واپس پہنچے یہاں۔ تو میری اس پارٹی میں کوئی جگہ تو نہیں تھی، میں تو تھا ہی نہیں، ممبر ہی نہیں تھا ان کا۔ اور ادھر وہ جو 1.25 سال تھا یا 1 سال تھا وہ گزارا، لیکن بڑا ڈسکنسرٹڈ ہو کے، مجھے کوئی شوق تو تھا نہیں ان کے اپنے بھائیوں کی مجبوری پہ، چچوں کی مجبوری پہ نہیں، ان کو جواب دے دیا تھا میں نے، ان کی مجبوری دونوں، اب وہ بڑا بھائی ایک چھوٹا بھائی، میں لے لیا تھا، لیکن میری کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی اس سال میں یا 1.25 سال میں۔ جو آپ نے ان کے کہنے کا مان رکھا، بس آپ نے الیکشن لڑا، بس اس کو وہ کیا، تو اس میں پھر سردار محمد خان کا بھی اسی ٹینیور میں جب یہ 71 میں ان کا انتقال ہو گیا، ان کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد پھر اس سیٹ پہ بائی الیکشن ہوا دوبارہ۔
ہاں اس میں وہ صوبائی سیٹ وہ جیتے تھے اپنی چوٹی والی مرکزی ہار جیتے تھے پھر وہ سیٹ بائی الیکشن نہیں جیتے نہیں تھے. یہاں میرے پاس میر ملک شیخ صاحب آئے تشریف لائے. جی. انہوں نے کہا یہ تجویز ان کی طرف سے تھی, میں یہ کریڈٹ ان کو دے رہا ہوں, میری کوئی کریڈٹ نہیں تھی, کہ سردار صاحب اگر آپ میری آپ بڑے بھائی ہیں کیسے نہیں, سردار محمد خان فوت ہوئے ہیں, تو اگر آپ اجازت دیں اور آپ مناسب سمجھیں تو یہ سیٹ ہم ان کو دے دیں ان اپوزڈ. میں نے کہا آئی اسٹینڈ وتھ یو کمپلیٹلی, لیکن ہم دو نہیں. پھر آپ سرداروں کو بلاتے ہیں, آپ بلائیں اکٹھا کریں یہاں. تو پھر میں نے سارے سرداروں کو دعوت دی تھی, کیسرانی سے لے کے رجحان کے تو خود تھے, بیچ میں گرچانی اور دریشک اور یہ لونڈ سارے اس طرح سے بھی سارے آگے تھے. ان ساروں نے اپروو کیا. اور سردار خواجہ بخش خان کا مرحوم جو سردار تھے اس وقت گورچانی قبیلے کے, ان کا بیٹا سردار محمد خان سے کوئی 2200 ووٹ سے صرف آ رہا تھا. اتنا بڑا مارجن نہیں تھا, 2200 ووٹ کلوز مارجن تھا. تو ان سے بھی ہم نے ضرور پہلے کلیئر کرنا تھا. تو وہ پہلے تو ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی میرا اختیار, میرے نام کا یہ ہے میرا مختار, جو یہ کہے گا میں وہ کروں گا. پھر ہم نے ان کی رضامندی لے لی. انہوں نے کوئی رکاوٹ یا اس طرح نہیں, بڑے فراغ دلی سے انہوں نے کہا کہ یہ جو کہے گا میں اس پہ. پھر میر ملک شیخ خان نے جگاری سرداروں سے رابطہ کیا, کیونکہ میرے ساتھ تو اب الیکشن لڑ چکے تھے نا. جب مجھے یہ پیغام ملا کہ آپ ہارے کھڑے ہوں گے, ہم جیتے کھڑے ہوں گے, اس میں تو وہ گڑبڑ ہو گئی تھی. پھر انہوں نے ان سے رابطہ کیا تھا. ان کا یہاں گھر تو آج بھی نہیں ہے, ڈیرہ غازی خان شہر میں. تو انہوں نے ایک ریسٹ ہاؤس میں انتظام کیا تھا ملاقات کا. ان کی طرف سے میر صاحب کو یہ پیغام ملا تھا کہ باقی سارے سردار آئیں جی, دریشک نہیں آئے گا. یہ نصر اللہ خان اس وقت سردار تو ان کے بھتیجے تھے, وہ چھوٹا تھا. تو یہ ممتاز علی خان جو ان کے بڑے بھائی تھے جو سردار تھے, وہ فوت ہو چکے تھے. ان کا چھوٹا بیٹا تھا, وہ چلاتے تھے یہ دریشک خاندان کو, یہ نصر اللہ خان. ان کا انہوں نے اعتراض کیا تھا. وہ وجہ جانتے ہوں, میں نہیں کہہ سکتا, میں کچھ کامنٹ نہیں دینا چاہتا. ہم گئے وہاں ریسٹ ہاؤس میں, اور میزبان وہ تھے لیکن تھے ریسٹ ہاؤس میں. تو پانی وانی گرمیاں تھی, پانی وانی پی لیا. تو انگریزی میں وہ پوچھتے ہیں کہ ہاں سردار صاحب پوچھتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں آپ لوگوں کے لیے, جینٹلمین واٹ کین آئی ڈو فار یو. میرے اس طرف بیٹھے تھے سردار شیرباز خان, جیسے ہماری سارے کی زبان میں کہتے ہیں نا بھات کپا. تو کپاس کو دکھائیں تو وہ بڑے, خیر میں نے فوراً ان کو روکا, کچھ کہنا چاہ رہے تھے, روکا. میں نے کہا سردار صاحب اٹس ناٹ واٹ یو کین ڈو فار اس, وی ہیو کم ٹو میک یو این آفر. نہیں میرا مطلب تو یہ تھا سردار صاحب کہ اب ہم پہلے فاروق خان اور ذوالفقار خان ہوتے تھے, وہاں تو اب سردار صاحب ہیں. کہ میرا مقصد یہ تھا کہ سردار صاحب کہ وہ تو ہماری سیٹ ہے. جی میں نے کہا جی آپ کی سیٹ ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چوٹی اس حلقے میں پڑتا ہے. لال گڑھ جو گرجانی سردار کا سینٹر ہے وہ بھی اسی سیٹ پہ ہے, اور ان کی ڈیفیٹ صرف کوئی 2100-2200 ووٹ سے ہوئی ہے, کوئی لارج مارجن نہیں تھا. تو ہم تو اس کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے فاروق خان صاحب, سردار صاحب, ہم تو وہ سیٹ آپ کو دینے آئے ہیں. دین ان کا وہ ٹھیک ہو گیا, کیونکہ وہ شاید وہ سمجھتے تھے کہ ہم کوئی نیگوسیشن کرنے آئے ہیں ان کے ساتھ, کچھ دینے کا ہوگا. ہم تو دینے کے لیے گئے تھے, صرف ان کے احترام میں جو وفات پا گئے تھے. اور پھر اس کے بعد بڑا اچھا ماحول رہ گیا, ٹھیک ہوئی. تو میں نے پھر کہا, میں نے اپنے سردار بھائیوں سے یہ بات لے لی تھی, اجازت ان کی لے لی تھی میر صاحب سے, باقی سرداروں سے, کہ خواجہ بخش خان اگر ہمارے کہنے پہ سردار خواجہ بخش خان اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں, ورنہ اگر وہ اٹھتے تو ہم سارے, آپ اور میں, ہم تو سارے ان کی امداد کرنے پہ مجبور ہوتے, لیکن وہ قربانی دے رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ہم لغاری سردار سے کچھ کہیں گے کہ ان کے ساتھ ہم مل کے, صرف ہم نہیں آپ بھی مل کے, ہم ان کے ساتھ کچھ. سردار فاروق خان سے میں نے یہ بات کی تو انہوں نے بڑی فراغ دلی سے کہا ٹھیک ہے جی, ضلع ڈسٹرکٹ بورڈ کا وہ لے لیں. ہم نے کہا بہت مہربانی آپ کی, ٹھیک ہو گیا. بڑے اچھے انداز میں وہاں سے پھر وہ ملاپ کے ہم واپس آ گئے. اور وہ پھر انہوں نے نامینیٹ کیا تھا اپنے چچا کو, عطا محمد خان کو, وہ بن گئے, وہ بن گئے ان اپوزڈ.
70 یہ جو آپ کی اسمبلی میں آپ رہے مطلب اس دوران آپ کی ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات ہوئی چیئرمین سے مطلب پرائم منسٹر تھے اس وقت نہیں میرے خیال میں آپ کی ملاقات نہیں آپ کی ان سے ملاقات کب ہوئی تھی فورٹ منٹو میں اس وقت وہ سردار فاروق خان لغاری نے دسمبر کا مہینہ تھا یہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے بعد میں نہیں پرائم منسٹر تھے 74 تھا غالباً آپ اس وقت ایم پی نہیں تھے نہیں اچھا بعد میں بنے ہاں میں تو بتا رہا ہوں نا وہ جب چچا نے استعفیٰ دے دیا ہاں اس کے بعد میں یعنی اس دوران آپ وہ پرائم منسٹر تھے آپ کی ملاقات ہوئی سردار فاروق خان میرے پاس یہاں تشریف لائے تھے خود کہ میں نے ڈنر دیا ہوا ہے پرائم منسٹر ہوں گے اور ہمارے اور سارے ہوں گے تو میں نے سرداروں کو بھی ساروں کو ریکویسٹ کیا ہے تو آپ نے بھی ضرور آنا ہے میں نے کہا فاروق خان نہ میں آپ کی پارٹی میں ہوں نہ میرا کوئی ان سے تعلق ہے جو آپ کے چیف گیسٹ ہوں گے پرائم منسٹر ہیں آپ کے خیر وہ بات کرتے کرتے آخر انہوں نے کہا سردار فاروق خان لغاری از ریکویسٹنگ سردار ذوالفقار خان کھوسا اوہ میں نے کہا آ گیا میں آ جاؤں گا اب میں نہ نہیں کر سکتا اب نے آپ نے سرداری پکاری ہے میں گیا فورٹ منٹرو جی بہت سردی تھی نومبر تھا یا دسمبر تھا مجھے یاد نہیں کڑک سردی تھی اور دھوپ تھی بڑا مزیدار دن بڑا مزیدار تھا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے سردار صاحبان کیونکہ یہ پالیٹکس میں نہیں تھے سادے لوگ تھے سفید پوش جیسے ہوتے ہیں ہمارے بڑے شرمیلے طبیعت کے یہ وہ تو ان کے ایم این ایز منسٹرز کیبنٹ ساری اور پرائم منسٹر سارے تو یہ بیچارے ایک سائڈ پہ کھڑے تھے میرا تو کسی نہ کسی سے پھر بھی تعلق واسطہ تھا ان کا تو کسی سے ہی نہیں تھا تو میں نے ان کو چھوڑ کے تو میں ان کے پاس جا کے کھڑا ہوں یہ بیچارے لاسٹ محسوس کر رہے ہیں گمشدہ جیسے ہوتے ہیں تو میں ان کے ساتھ کھڑا تو کچھ فاصلے پہ پرائم منسٹر صاحب مرحوم اپنے کیبنٹ ممبرز ایم این ایز وغیرہ سے بات کر رہے تھے اور ڈیرہ غازی خان کے معززین بھی سردار صاحب نے اور بھی بلائے ہوئے تھے ان کے ساتھ تو وہاں سے چلتے چلتے آ رہے ہیں میری طرف اور مجھے ان کا فکرہ مجھے یاد ہے کہتے ہیں کہ سردار صاحب آپ کیوں ہم سے دور دور رہتے ہیں اور آ رہے ہیں ملے ہاتھ واتھ ملایا تو میں نے کہا کہ سر آئی ایم ناٹ ان یور پارٹی تو ان کے ساتھ نوابزادہ صادق حسین کھڑے ہوئے تھے فاروق خان بھی ساتھ آئے ہیں لیکن ان کے ساتھ نوابزادہ صادق حسین خان کھڑے تھے یہ میرے خیال میں اس وقت گورنر تھے صادق آپ نے کیوں نہیں ملایا ہمیں سردار صاحب میں نے کہا اس کے خام خواہ پٹھا پہ میں نے کہا سر ہی از اے پرسنل فرینڈ ہم کالج فرینڈز ہیں جس کالج کے میں بھی میری ذاتی تعلق ہے اس کے ساتھ سیاسی نہیں ہے وہ تو ٹھنڈے ہو گئے تو اس وقت انہوں نے کہا اپنے جو پرنسپل سیکرٹری تھے کیا نام تھا ان کا اسلم خان یا ایسی کچھ نام تھا نہیں اسلم نہیں واٹ ایور جو بھی نام تھا اپنا پرسنل نمبر دو سردار صاحب کو جب یہ مجھے ملنا چاہیں تو آپ مجھے بتائیں گے اس نے اپنا نمبر لکھ کے دے دیا میں نے جیب میں ڈال دیا پھر ایسی بڑی اچھی خوش دلی کی باتیں کرتے رہے پھر وہ اپنا وہ چلے گئے وہ ٹیک آف کر گئے ہم بھی آ گئے پھر وہ آیا وقت جب میں یہ الیکشن میں کھڑا کرنے دو سرداروں کا پریشر تھا اور 75 تھا میرے خیال میں مجھے اس دور میں اس وقت کے فیڈرل منسٹر فار لینڈ ریفارمز شیخ عبدالرشید یا محمد رشید جو تھے جو بڑے رشید بڑے والے جو تھے ان کی طرف سے نوٹس آیا مجھے آفیشل کہ آپ نے اپنے زرعی اصلاحات کے فارم نمبر فلاں 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 میں 1,06,000 ایکڑ ڈسکلوز نہیں کیا تو کیوں نہ آپ کے خلاف انڈر سیکشن دس دیٹ اینڈ دی ادر آپ کے خلاف ایکشن کیا جائے وہ میں لاہور پہنچا وکیل کو انگیج کیا جان چھٹی وکیل کو انگیج کیا اس کو نوٹس دکھایا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں جاؤں گا اس کو فیس ویس دے دی ایئر ٹکٹ جاتے تھے اسلام آباد پی سی میں وہاں ٹھہرتے تھے پیشی پہ جاتے تھے تو پیشی پہ صرف پیشی مل جاتی تھی وہ جو ہرکارے نہیں ہوتے وہ کہتے تھے آپ کا اگلی پیشی یہ تاریخ دیتا رہا پھر میں نے سوچا کہ پرائم منسٹر صاحب نے مجھے وہ نمبر دیا تھا اپنے پرنسپل سیکرٹری کا تو تب پہلی دفعہ میری 1-to-1 ملاقات اس وقت ہوئی تھی مجھے ڈیٹ سے اب یاد نہیں ہے نہیں اسلام آباد پنڈی اس وقت اسلام آباد پرائم منسٹر ہاؤس نہیں تھا وہ آرمی چیف کے ہاؤس میں اس وقت ان کا قیام ہوتا تھا پرائم منسٹر کا قیام ہوتا تھا
تو میں وہاں پہنچا 10 بجے صبح کا کہا تھا، میں 10-15 منٹ پہلے پہنچ گیا وہاں. ایک طریقہ ہوتا ہے، میں ہمیشہ پنکچوئل رہا ہوں، لیٹ میں کبھی نہیں ہوا. تو مجھے وہ ریسیو کیا ان کے اے ڈی سی نے، ایک ڈرائنگ روم میں بٹھایا، وہاں 3 آدمی مجھ سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے. میں بھی بیٹھ گیا. پہلے آدمی جب آگے ہوں گے اپنے آفس میں پرائم منسٹر، پہلے کو لے گئے 1-1.5 منٹ، دوسرا بھی 1-1.5 منٹ، تیسرا بھی 1-1.5 منٹ. تو میں سوچ رہا ہوں کہ اب 1.5-2 منٹ میں پرائم منسٹر سے کیا بات کر سکوں گا. تو اس کے بعد پھر میں آئی ایس سے تشریف لے، مجھے لے گئے. وہ اپنے میز سے اٹھ کے آئے، وہ گزر چکے، میں حقیقت بتا رہا ہوں، اس کا اخلاق میں بتا رہا ہوں. اور بڑے گرم جوشی سے بغلگیر ہو کے ملے. پھر میں بیٹھ کے ان کے سامنے اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور کوئی 18-19 منٹ جو ہمارے مشترکہ دوست تھے، بالخصوص سردار شہرباز خان، وہ بہت قریب تھے آپس میں. ان کا ذکر، اب تو میرے سے وہ دور ہو گئے ہیں، سردار صاحب یہ تھا، ہم اتنا یہ تھے وہ تھے، دوسروں کا بھی. پہلے 18-19 منٹ تقریباً ایسی بات. میں سوچ رہا ہوں کہ کسی وقت انہوں نے کہا تھینک یو ویری مچ، کیونکہ یہ سمجھتا ہوں کہ میں کرٹسی کال کرنے کے لیے آیا ہوں. میں تو اس مسئلے کے لیے آیا تھا کہ 1,06,000 ایکڑ کوئی کاغذ کا پرزہ تو نہیں ہے جو میں جیب میں چھپا لوں گا. یہ تو ایک ریکارڈ آپ کے پاس، گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے. آخر پھر میں نے ان کو کہا کہ سر آپ مصروف آدمی، آپ تو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، میرا ایک پرابلم ہے، میں وہ پیش کرنے. ہاں بتائیے. میں نے بتایا. کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں، کیونکہ یہ واقعہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ کاغذ کا پرزہ تو نہیں ہے کہ آپ کو چھپا لیں گے. وہ میں دیکھوں گا، میں خود بلاؤں گا، آپ کی فائل بلا لوں گا. تو فائل انہوں نے بلائی ہوگی، میری اس کے بعد پیشی نہیں پڑی. ہاں، کیونکہ تھا نہیں اس میں کچھ. 1,06,000 ایکڑ کوئی کاغذ کا پرزہ تو نہیں تھا نا، جو میں نے ان کے سامنے بات کی کہ میں سر یہ کہہ سکتے ہیں تاریخی طور پر ایک ریکارڈ کی بات ہے کہ آپ کی 1-to-1 ملاقات کے نتیجے میں سردار اپنا ذوالفقار علی بھٹو جو ہے نا، انہوں نے پرسنلی نوٹس لیا اور اس میٹر کو جو ہے نا جو غلط تھا اس کو ختم کرایا. میں تو بتا رہا ہوں نا، اس کے بعد مجھے پیشی نہیں پڑی، خاموشی ہو گئی، ختم ہو گئی. کیسا پایا آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ بڑی خوش دلی سے مجھے ریسیو کیا. میں حالانکہ کوئی پارٹی کا پرانا رکن شکن کوئی وہ تو نہیں تھا نا. میں تو حادثاتی طور پہ چچا ریزائن کر گیا تو مجھے آنا پڑ گیا. اور وہ بھی ان 2 سرداروں کے جو میرے ذاتی تعلق کی بنیاد پہ، سیاسی تعلق پہ تو نہ فاروق خان آئے تھے نہ میر صاحب آئے تھے. تو ان کا میرے ساتھ بہت ہی اچھا، وہ جو 25 منٹ 26 منٹ ہم رہے، بات چیت کرتے رہے، بڑی خوش دلی سے، بڑی خوش مزاجی سے، بڑے ریلیکسڈ. میرے لیے وہ یعنی نئی شخصیت تو اس لیے تھے کہ میرا ان سے کوئی پرانا تعلق نہیں تھا. مجھے لوگ بعد میں پوچھتے تھے کہ سردار صاحب آپ کا یا آپ کے والد صاحب کا، بزرگوں کا، ان کے والد سے. میں نے کہا نہیں دیکھیے بھائی، کوئی نہیں. میرے والد کا ان کے والد سے کوئی تعلق نہیں تھا، میرے دادے کا ان کے دادا سے کوئی تعلق. خاندانی لوگ ہیں لیکن میرا خاندان کا تعلق ان سے نہیں تھا. وہ سندھ کے، ہم یہاں کے. آپ کے میں نے کہا بھائی یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ میرے ساتھ اس طرح سے سلوک کرتے ہیں، میرا نہیں، ان پہ کوئی حق نہیں ہے میرا. وہ سوچتے ہوں گے کہ اس کے ذریعے ہم کے، لیکن میرا نہیں تھا. میں اور میری عادت نہیں رہی ہے کہ میں نے کبھی، میں تو بتا رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ بہت خوش اخلاقی سے اور خوش مزاجی سے میرے ساتھ بیٹھے رہے 24-25 منٹ. پھر بھی میں نے اجازت لی کہ سر آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ نے تو پتہ نہیں کتنے کام بھگتانے ہیں، مجھے اجازت. اور مجھے یہاں تک چھوڑنے گئے باہر. تو یہ سر 70 کا جو سینیریو تھا یہ تو ہو گیا. 77 کے اس کے بعد میں سر آپ کے ساتھ لاہور سے واپس آ جائیں، آپ سے ٹائم لیتے ہیں. وہ بھی ملک صاحب، وہ بڑا ایک میرے لیے بڑا افسوس کا مقام تھا. اس وقت یہ جو اپوزیشن پارٹیز بن گئی تھی، کیا نام بنا تھا، پی این اے بنا تھا. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ شریعت کا نظام نفاذ کریں. لیکن سر اس ٹاپک کو میں نہیں کروں گا، آپ پورا 77 پہ پورا آپ سے ٹائم لوں گا، مجھے آدھا گھنٹہ دیں گے آپ. ہم اس کو پورا آپ نے ڈیزائن کس طرح کیا، آپ وہاں کیسے گئے تھے، پھر ایک سردار دیوار فلان کر گئے، پھر وہ گھوم کے آئے تھے، وہ جب وہ آپ گرفتار تھے یا نظر بندے کرا گیا تھا. نہیں، وہ آپ کنفیوز کر رہے ہیں، وہ آپ 46 کو کنفیوز کر رہے ہیں 77 سے. نہیں سر، آپ جب جو ایک سردار پھلانت کے گئے تھے دیوار، وہ 46 کا تھا. 46 تھا وہ مسلم لیگ اور یونینسٹ کا. ہاں اچھا وہ بنا تھا. ٹھیک ہے میں کنفیوز. 77 میں آپ نے ڈیزائن کیا تھا. 3 یہاں کے لوگ تھے،
4 انول ہم 4 تھے، چار تھے آپ۔ سردار بیر بلخ شیخ خان مزاری، دیوان عاشق حسین صاحب بخاری، یہ جلال پور پیر والے، نصر اللہ خان دریشہ کا۔ ویسے 41 تھے انول، بچ یہ ہم گئے تھے۔ تو سر یہ سیشن ہم آپ کا لاہور سے واپسی پہ کریں گے، میری مرضی۔ آپ کی مہربانی، 3rd ون ہم نے پورا لینا ہے۔ بہت شکریہ۔